الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ آواز بلند درود السلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حاضرین و ناظرین و سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بھر شکر ہے کہ کریم رب نے جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے کئی مقامات کے اوپر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ کئی نعمتیں ایسی ہیں کبھی ہم نے اپنے رب سے مانگی نہیں، بن مانگے اللہ ہم کو عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آنکھیں عطا کی، مانگی نہیں تھی، دی ہیں رب نے۔ اللہ نے کانوں سے نوازا، مانگے نہیں تھے، دے دیے رب نے۔ اسی طرح جسم کا کوئی بھی عضو ہے، کوئی بھی اعضاء ہے، مانگا نہیں تھا، بن مانگے اللہ نے عطا کر دیا۔ شہرت، بلند مرتبہ، عزیز و اقارب، فیملی، دوست بیلی، یہ سارا کچھ اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا کیا۔ اور رزق بھی اللہ تعالیٰ بن مانگے ہمیں عطا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، کوئی سجدہ کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی ہاتھ اٹھا کے رزق کی دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ پھر بھی جو کرتا ہے اس کو بھی نوازتا ہے، اور جو نہیں دعا کرتا اللہ رزق اس سے بھی دیتا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ یار وہ مالک ہے، خالق ہے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح وہ خالق اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ماں باپ ناراض ہو جائیں، اولاد کوشش کرتی ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کو راضی کریں۔ کبھی کبھی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میری محبتوں کا صلہ تو نے صحیح نہیں دیا، تیری وجہ سے مجھے شرمندگی ہوئی ہے۔ بیٹا میں نے تو تیرے ساتھ بڑا پیار کیا تھا، بڑا لاڈ کیا تھا، جو چاہتا تھا میں لا کے دیتی تھی، لیکن محبتوں کا صلہ تو نے صحیح نہیں دیا۔ کبھی باپ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے میری کمزوری صرف تیری وجہ سے ہوئی ہے، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو صرف تیری وجہ سے بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر تو دکھ درد مجھے نہ دیتا تو شاید میں جوان رہتا۔ بیٹا یہ بیماریاں لگ گئیں صرف تیری وجہ سے لگی ہیں، اگر تو تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ درد مجھے نہ دیتا تو ہو رہے کہ میں 5-10 سال اور جوان رہ سکتا، صحیح تندرست رہ سکتا۔ تو غلطیاں ہو جاتی ہیں اولاد سے، ماں باپ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ ماں کو راضی کرنا ہونا تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ ہاں باپ کو راضی کرنا ہو تو پھر 7-8 منٹ لگ جاتے ہیں، کچھ دلائل دینے پڑتے ہیں، کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں، شہادتیں دینی پڑتی ہیں، کچھ سنانی پڑتی ہے۔ باپ 7-8 منٹ میں مان جاتا ہے، لیکن ماں جو ہے
کچھ بھی نہ کہیں، صرف قدموں میں بیٹھ جائیں، اور رونا نہیں بھی آ رہا نا یار کوئی بات نہیں، رونے والی شکل تو بنائیں، خدا کی قسم ماں اسی وقت معافی دے دیتی ہے۔ تو بلا تشبیہ مثال دے رہا ہوں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ فرماتا ہے میں پسند نہیں کرتا جو لوگ زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نہیں پسند کرتا، واللہ لا يحب الظالمین، ظالم لوگوں کو میں نہیں پسند کرتا۔ اللہ پھر فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب من کان مختارا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نہیں پسند کرتا۔ اللہ جل مجدہ الکریم پھر فرماتا ہے واللہ لا يحب المفسدین، فساد کرنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ لیکن ہم فساد ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے، ظلم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہم یہ رٹا لگاتے ہیں یار کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے امید تو چلے اچھی ہے رکھنی چاہیے، لیکن رب کا قرآن بھی تو پڑھو نا۔ یہ رب کہتا ہے کہ میرے ساتھ پیار کرو تو یا اللہ پیار کا صلہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیار کرو گے، میری محبت میں آؤ گے تو میں کیا کروں گا؟ ان اللہ لا یغفر الذنوب جمیعا، اللہ فرماتا ہے تم پیار کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ تم پیار تو کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بڑے نرمی والے فیصلے کرتا ہے، بڑی رحمت والے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دی ہیں، گردے پھیپھڑے ساری نعمتیں میری تو یوز کرتا ہے، تو ان کے بدلے میں مجھے کچھ سخت عبادات دو، راتوں کو اٹھ کر آؤ، نماز تہجد پڑھو، کثرت کے ساتھ بس اللہ اللہ کرتے رہو قرآن۔ نہ یار، رب نے نعمتیں دی ہیں، رب ان نعمتوں کے عوض میں کوئی ہم سے مشقت والی عبادت نہیں چاہتا، بس اس نے دے دی ہیں۔ اب میرا اختیار ہے، آپ کا اختیار ہے کہ ان نعمتوں کو ہم کس طرح جو ہے وہ یوز کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بڑی نرمی والا فیصلہ کرتا ہے، بڑی مہربانی والا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، منا لی جاتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی ناراض ہوتا ہے تو اللہ کو بھی منانا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کو بھی جب مالک ناراض ہو جاتا ہے نا تو پھر یقین کریں ہوتا سب کچھ ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ عزیز بھی ہیں، اقربا بھی ہیں، دوست بیلی بھی ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو سارے دروازے بند نظر آتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ نے سب کچھ دیا، اذان ہو گئی، مسجد میں نماز جماعت کھڑی ہے، گلی سے گزر جانا، توفیق نہیں ملنی مسجد میں آنے کی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ناراض ہے یار تم سے۔ کام تو چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے، معاملات دنیا کے سارے چل رہے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہو رہی مسجد کے اندر آ کر۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور ہمیں بتائیں اللہ راضی ہو تو ہم کیسے معلوم کریں، اور جب رب ناراض ہو تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ حجت الاسلام امام غزالی فرمانے لگے کہ بس ایک بات ذہن کے اندر رکھ لو، پتہ چل جائے گا رب راضی ہے کہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز پڑھی ہے نا تو ظہر کی توفیق مل گئی، مسجد میں آ کر بیٹھ گئے تو سمجھ آنا رب راضی ہے۔ ظہر کی پڑھی، عصر کی توفیق مل گئی، سمجھ آئیں رب راضی ہے۔ حضور ناراض ہو تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ پھر تو یوں ہی پتہ چلے گا آذان ہو رہی ہے، مسجد سے آواز آ رہی ہے، مسجد کے قریب سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہو رہی کہ مسجد کے اندر آئیں نماز پڑھیں، تو سمجھ آنا یار وہ رب نہیں چاہتا کہ یہ بندہ میرے گھر میں آئے۔ دیکھیں نا دنیا کا اصول ہے، اگر کوئی خاندانوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے اندر بھی ہو جاتے ہیں، تو جب لڑائی ہو جھگڑا ہو بہن بھائی ایک دوسرے کے گھر میں نہیں جاتے، قریب سے گزر جاتے ہیں۔ کوئی کہے بھی صحیح نا یار تمہارے بھائی کا گھر ہے، تمہاری بہن کا گھر ہے تو چلے جاؤ، کیا کہے گا؟ یار نہیں میں نہیں بولتا، میں ناراض ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جب کسی سے ناراضگی ہو جائے تو پھر بندہ اس کے گھر میں
نہیں جاتا یا وہ گھر والا اس کو اپنے گھر میں آنے بھی نہیں دیتا، تو بلا تشبیہ اور مثال میں بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی جب ناراض ہوتا ہے اپنے بندوں سے تو پھر وہ نہیں چاہتا کہ یار کہ یہ بندہ میرے گھر میں آئے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے کہ میں تو اپنے بندوں کے اوپر بڑے مہربانی والے فیصلے کرتا ہوں، بڑے نرمی والے فیصلے کرتا ہوں، میں تو بڑا کریم ہوں، لجپال ہوں۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے؟ بولے اللہ ہے نا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو جب ایک ماں کا پیار اتنا ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب یہ تو نہیں نہ چاہے گا کہ میرا بندہ جہنم کی آگ میں جلے، میرا یہ بندہ جہنم کے اس خانے کے اندر چلا جائے، اس وادی جہاں پہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بڑا رؤوف الرحیم ہوں، میں بڑا لجپال ہوں، میں تو اپنے بندوں کے اوپر بڑے نرمی والے فیصلے کرتا ہوں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، حضور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا نام جہنم والے لوگوں کی لسٹ کے اندر چلا گیا۔ کیسے گیا؟ آؤ آقا علیہ السلام حضرت محمد سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ بات کرتے 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 کوئی ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ اس بندے کے لیے کر دیتا ہے۔ سرکار ہم تو بولے ہی جا رہے ہوتے ہیں نا، نہیں دیکھتے کہ اگلے کا دل ٹوٹ رہا ہے کہ نہیں ٹوٹ رہا، یہ بات یہاں کرنے کی مناسبت ہے کہ نہیں ہے، یہ بات ادھر کرنی تھی کہ نہیں کرنی، جو منہ میں آیا بک دیا۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل اٹھا کے دیکھو، حضور نے فرمایا بندہ بات کرتے کرتے ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ اس بندے کا نام جہنم والے لوگوں کی لسٹ کے اندر چلا جاتا ہے، جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ بے لگام بن چکے ہیں سرکار، ہم بے ترتیبے بن چکے ہیں ہم، اور یار کم از کم ہم اپنے لفظوں کے اوپر تو پہرا دے سکتے ہیں نا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یار وہ بندہ بڑا بولتا ہے، یار اس کو تمیز ہی نہیں ہے بولنے کی، اور یار تو جب بولتا ہے تو کیسا بولتا ہے؟ کم از کم تم تو اپنی زبان کے الفاظوں کے اوپر تو کنٹرول کرو نا، بے لگام نہ بنو، بے ترتیبے نہ بنو۔ جب بھی بولنا ہے تو کم از کم بولنے والے لفظ کو تول لو کہ یار جو بولنے لگا ہوں آیا کہ اگلے بندے کا دل تو نہیں ٹوٹے گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں منہ کے اوپر سیدھی بات کر دیتے ہیں 10 بندوں کے سامنے۔ یاد ہے علی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ علی پاک نے فرمایا کہ اگر تم کسی بندے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو اور تم رائٹ بھی ہو، صحیح بھی ہو، تم بات بھی صحیح کر رہے ہو، لیکن اگر تم نے 10 بندوں میں اس کو یوں کہا نا تو آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، اس کو سمجھایا نہیں، الٹا بگاڑ دیا۔ یار وہ محسوس کر جائے گا کہ یار اس بندے اتنی بڑی داڑھی تھی، جبہ کبا سی، یار اتنے بندیاں دے وچ اس میں سمجھا دیتا، اکیلے میں سمجھاتا شاید کہ وہ بات دل میں اتر جاتی، یار کبھی وہ کام نہ کرتا۔ تو علی پاک فرماتے ہیں اکیلے میں سمجھانے سے اکثر بندے جو ہیں وہ سدھر جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، رائے راست کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اب دوسرا پہلو اس کا دیکھیں اسی حدیث کا۔ حضور محبوب علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بات کرتے 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 کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، پہلے وہ جہنمی ہوتا ہے لیکن اس بات کرنے کی وجہ سے اللہ جنت کا فیصلہ سنا دیتا ہے، اللہ جنت کا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے جی، کسی بندے نے کوئی گناہ کر لیا نا، ساری زندگی نہیں معاف کرنا ہم نے اس کو، ساری زندگی یہی رٹ لگانی، یار اس نے گناہ کیا تھا، یار یہ تو فلاں گناہ کے اندر جو ہے میں نے دیکھا یہ ادھر یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، ساری زندگی بس اسی کام کے اندر ہم نے لگا دینی ہے، چاہے وہ نمازی بن گیا ہو، حاجی بن گیا ہو، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہو، لیکن پھر بھی لوگوں کو یار یہ ایسا بندہ ہے یار، اور تمہیں پتہ ہے یار کیا پتہ وہ پکی توبہ کر چکا ہو، وہ سیدھے راستے پہ آ چکا ہو،
اللہ के हुजूर गिड़गड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांग चुका हो, और तुम आज भी कहते हो यार ये बड़ा गुनाहगार है। फतवे लगाए जा रहे हैं चौकों महल्लों के अंदर बैठकर, यार इस बंदे से बात नहीं करनी, ये बंदा ऐसा है, ये तो बड़ा बापी है, बड़ा गुनाहगार है, स्याकार है, बदअमाल है। ना यार, जब अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ कर देता है तो यार फिर तू अकड़ा क्यों है कि यार क्यों नहीं इसको माफ करता, क्यों नहीं अपने दिल से वो मैल कुचैल इस बंदे के हवाले से निकालता। सुनो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मोहम्मद सारे कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला दो बंदों को देखकर मुस्कुराता है। कितने बंदों को? दो बंदों को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराएगा। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो दो लोग कौन से हैं? हुजूर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो कत्ल हुआ और जिसने कत्ल किया, यानी कातिल और मकतूल जब ये अल्लाह के सामने जाएंगे अल्लाह इनको देख के मुस्कुराएगा। अल्लाह देख के क्या करेगा? बोलो ना, अल्लाह देख के क्या करेगा? मुस्कुराएगा। अब ज़हन में सवाल आया कि यार जो कत्ल हुआ, चलो तो वो तो अल्लाह की राह में कत्ल हो गया ना, अल्लाह उस पर तो मुस्कुराया, समझ आ गई बात। लेकिन जिसने कत्ल किया है अल्लाह उस पर क्यों मुस्कुरा रहा है? आगे इसका पहलू देखें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब एक बंदा जंग के मैदान के अंदर लड़ रहा था, मुसलमान था, तो काफिर ने उसको शहीद किया। शहीद तो गया जन्नत, शहीद तो गया जन्नत। जंग खत्म हो गई, अरसा गुजर गया, जिसने कत्ल किया था वो रास्त पे आ गया, मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया, वो किसी जंग के अंदर गया, लड़ा, वहां पे शहादत नोश की, तो वो भी जन्नती हो गया। कातिल पहले पहुंच गया, मकतूल पीछे से, दोनों शहीद हुए। हुजूर ने फरमाया अल्लाह इन दोनों को देखकर मुस्कुराएगा। अब अल्लाह मुस्कुराएगा मतलब क्या? अल्लाह जैसे हम खुश होते हैं, फरत महसूस करते हैं, अल्लाह ऐसे तो नहीं ना करता यार। अल्लाह कहता है मैं समीउन अलीम हूँ, मैं सुनता हूँ, बसीर, मैं देखता हूँ, मैं हर चीज़ का इहाता करता हूँ। क्या जैसे हम देखते हैं अल्लाह ऐसे देखता है? या कैसे जैसे हम सुनते हैं अल्लाह ऐसा सुनता है? नहीं यार, वो अपनी शान और शौकत के लायक सुनता भी है, देखता भी है और मुस्कुराता भी है। बाज़ उलमा ने कहा कि अल्लाह मुस्कुराता है तो इसका मतलब क्या है? आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह मुस्कुराता है ना, तो समझ जाओ अल्लाह अपने बंदे के ऊपर बड़ी रहमत नाजिल फरमाता है, बड़ी रहमत, राजी हो जाता है अल्लाह अपने बंदे से जब अल्लाह मुस्कुराता है। अब हमारे माशरे में ऐसा हो कि एक बंदे ने कत्ल किया, तो जिसने कत्ल किया सारी जिंदगी मुझसे माफ ना फरमाए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका पहलू हमारे सामने रखा। फरमाया जिसने कत्ल किया वो भी जन्नती और जो कत्ल हुआ वो भी जन्नती। सरकार, हम तो फतवे अपनी जेबों के अंदर ना लेके बैठे होते हैं, चौक महल्लों के अंदर बैठ के किसी बंदे कोई काम दिखाए सही, कोई बंदा फौरन फतवा लगाएंगे, यार इसने सही नहीं किया, यार ये बंदा सही नहीं है, यार इसने इस तरह कुफरिया कलेमा। यार पहले दौर में ये फतवा देना मुफ्तियों का काम होता था, अब मुफ्तियों का काम रहा चौक महल्ले के अंदर हर बैठने वाला बंदा फतवा दिए जा रहा है। मेरी राय ये है, मेरा ज़हन ये है, मेरे बड़ वडेरे ये कहते थे कि अगर इस तरह का मसला हो तो यूं होता है, या मेरी समझ में ये आता है, मैं वडेरिया को ऐ सुनिया तो यही होगा ना। यार अगर अल्लाह अपने बंदों को माफ़ फरमाता है तो बंदे तेरा भी तो हक है ना, तू भी अल्लाह के बंदे को माफ़ फरमा दे। क्यों एक बुराई को लेके सारी जिंदगी उस बंदे के पीछे पड़ा हुआ है? या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदे किस चीज़ ने तुझे करीम रब से रोक दिया? यार दरवाज़ा तो खुला है ना, माफ़ी वाला दरवाज़ा बोलो खुला है, तौबा वाला दरवाज़ा तो खुला है, माफ़ करना है तो रब ने करना है ना।
لیکن پھر بھی ہم بندے کو معاف اللہ کر دیتا ہے لیکن ہم نہیں کرتے. پتہ نہیں فرعونی مزاج بنا چکے ہیں ہم، اپنا فرعونی سوچ رکھی بیٹھے ہیں. بھائی بھائی کو کوئی معاف نہیں کر رہا، کوئی بھائی بہن کو معاف نہیں کر رہا، کوئی عزیز و اقارب ایک دوسرے کے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر 10 سال میں نے دیکھے ہیں بہن بھائی نہیں آپس میں بولتے. یار کیا ہو گئے یار، کس راستے پہ ہم چل پڑے؟ کیا ساری زندگی انسان برا ہی رہتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے یار جو گزر گیا سو ہو گیا، کیا پتہ آنے والا دن تیرا بہتر ہو، آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو. ایک بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں، حضرت باؤ حق نقشبند فرماتے ہیں میں مکہ مدینے کے اندر گیا، کعبہ شریف کا میں طواف کر رہا ہوں تو ایک بندہ وہاں پہ تجارت کر رہا ہے، کچھ چیزیں بیچ رہا ہے، اس کے عوض میں پیسے لے رہا ہے. باؤ حق نقشبند فرماتے ہیں کہ عجیب معاملہ میرے ذہن میں آیا کہ یار یہاں پہ تو عبادت کرنے لوگ آتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے، یہ یہاں پہ بھی دنیا مانگ رہے ہیں. دنیا مانگنے والی اور جگہ نہیں تھی کہ جو اللہ کے گھر میں آ کے دنیا کما رہا ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں نے طواف مکمل کیا نا تو میں نے عجیب معاملہ دیکھا، وہ جو پہلے کما رہا تھا وہ مال سارا ایک جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہا ہے. میں نے فوراً توبہ کی اللہ کی پاک بارگاہ میں نے معافی مانگی کہ یا اللہ میں نے کیسا سوچا اس بندے کے بارے میں. وہ کتنے حاجی غریب مسکین لوگ وہاں پہ جو تھے جن کو جو ضرورت تھی ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں. تو یار اپنی سوچوں کو بدلے. یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو دکھتا ہے در حقیقت کچھ اور ہوتا ہے. حضرت حسن رحمہ اللہ تعالی، آپ کے حوالے سے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے، آپ کہیں گئے تو ایک نوجوان اور ایک خاتون ایک دریا کے نا کنارے بیٹھے ہوئے، اور نوجوان نے اس خاتون کی گود کے اندر اپنا سر رکھا ہوا ہے. تو حسن بصری اللہ کے ولی تھے، دل میں خیال ہے یار کیسا بندہ ہے یار، عورت کی گود کے اندر اپنا سر رکھا ہوا ہے، ساتھ ایک بوتل بھی پڑی تھی، ہو رہے کہ یہ شراب ہو. دل میں سوچا حسن بصری نے. تھوڑی دیر کے بعد آپ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اس دریا کے اندر سے یعنی دور سے کشتی آئی، کشتی نے ڈولے کھائے، ڈگمگانا شروع ہو گئی. تو لوگ اس کے اندر سے چھالیں، جان بچانی تھی، کچھ تیرنا جانتے تھے تو وہ نہ چھال لگائی پانی کے اندر. تو یہ نوجوان جلدی سے اٹھا کیونکہ تیرنا جانتا تھا، اس نے ایک کو بھی بچایا، دوسرے کو بھی بچایا، تیسرے، 4 لوگ پانی کے اندر تھے. جب تیسرے کو بچا کے آیا نا تو حسن بصری سامنے کھڑے تھے. نوجوان کہنے لگا بابا جی وہاں پہ کھڑے ہو کے میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں، مجھے برا بھلا سوچ رہے ہیں کہ میں خاتون کے ساتھ جاؤ نا اس کو بچاؤ پانی کے اندر سے. حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم بھی آئی. میں نے بڑے دھیمی لہجے میں کہا کہ نوجوان مجھے تیرنا نہیں آتا، اگر آتا تو میں اس سے بچا لیتا. آپ نے فرمایا کہ تیرنا تو نہیں آتا لیکن بدگمانی کرنی آپ کو آتی ہے. بھاگ کر گیا وہ نوجوان، اس چوتھے کو بھی پانی سے نکال کے باہر لایا، اور وہ نوجوان کہنے لگا بابا حسن بصری جو تم سوچ رہے ہو نا اصل بات کچھ اور ہے، یہ خاتون کوئی اور نہیں ہے، میری ماں ہے. اللہ اکبر رسول اللہ. تو یہ خاتون کوئی اور نہیں ہے، میری ماں ہے. یہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو، پاؤں کو نیچے سے زمین نکل گئی. اور یہ جو بوتل دیکھ رہا تم سمجھ رہے ہو شراب ہے، عیائش ہوں، دریا کے کنارے بیٹھا ہوں، عورت میرے ساتھ ہے، اس بوتل کے اندر شراب ہوگی نا. تم سوچ رہے تھے ہمارا بھی حال یہی ہے سرکار. تو حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی اور کہا کہ بوتل میں کیا، آپ کو کہنے لگے کہ وہ سرکہ ہے، سرکہ. مسافر آتے ہیں یہاں پہ، کشتیاں رکتی ہیں، میں اور میری ماں صبح صبح ہم یہاں پہ پڑاؤ کرتے ہیں ہر روز. مسافر کسی کا 100 میل دور گھر ہے، کسی کا 200 میل دور گھر ہے، ہم کھجوریں لاتے ہیں، روٹیاں لاتے ہیں، سرکے اور روٹیاں اور کھجوریں مسافروں کو دیتے ہیں اللہ کی راہ کے لیے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو دکھ رہا ہے در حقیقت وہی ہے.
میرے نبی نے فرمایا یار اچھا گمان کرو مومن کے حوالے سے. ہم تو سرکار برا کوئی مسجد سے نہیں کر رہا ہے نا, مسجد سے بھی نہیں کر رہا ہے تو پتہ نہیں ہم کیا کیا سوچتے ہیں یار آج پتہ نہیں مسجد کیوں چلا گیا, لگتا ہے کہ جتی ٹوٹ گئی ہونی, آج جتی چینج کرن گیا یار مسجد پتہ نہیں لگتا کوئی واش روم میں گیا ہونا. کئی عذر بہانے ہمارے دماغ کے اندر چل رہے ہوتے ہیں, لیکن نہ اپنی سوچوں کو اچھا کریں, اپنی فہم و فراست کو اچھا کریں. آؤ بتاؤں میں اللہ کن لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. ہاں, پہلا تو یہ ہے کہ جو قتل ہوا اور جس نے قتل کیا, حضور نے فرمایا اللہ ان دونوں کو دیکھ کر بڑا ہی خوش ہوتا ہے. اب دیکھیں ایسا کام کریں جس سے اللہ خوش ہو, ایسا کام تلاش کریں یار, اللہ ناراض ہو جاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, بچہ ہے نا, بچہ اگر باپ کو کہے کہ ابا جان میں نے نا موٹر سائیکل لینی ہے, تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا نہیں تو چھوٹا ہے, تو چھوٹی سائیکل لے لے, تو باپ چھوٹی سائیکل اس کو لے کے دیتا ہے. اسی طرح کوئی اور چیزیں جو اس کی ضرورت کی ابھی نہیں ہوتی لیکن نعم البدل کوئی اور چیز لے کے دیتا ہے باپ, چاکلیٹیں لے کر دے گا. اس کی وجہ کیا, کیوں اتنی خدمت کر رہا ہے بیٹے کی, کیوں چیزیں لا کے دے رہا ہے؟ یار میرا بیٹا ہے, مجھ سے راضی رہے گا, بیٹا راضی ہو جائے گا. اور یارو سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں, دل کی تختی پہ لکھو. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے. تو یار جس طرح ہم اپنی اولاد کو, عزیز و اقارب کو بچاتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, سو چیزیں عذر بہانے ہم برداشت کرتے ہیں, یار کوئی نہیں, بھائی ہے, بیلی ہے, دوست ہے, انہیں کہہ دیتا کوئی گل نہیں, بچہ ہے یار نقصان کر دیا کوئی بات نہیں, میں پھر بھی راضی ہوں. تو یار بچوں کے ساتھ ہم راضی رہتے ہیں, عزیز و اقارب کے ساتھ, اللہ کے ساتھ راضی نہیں رہ سکتے. بچوں کے لیے عذر بہانے ہم ایسے کام دیکھتے ہیں, یار بچہ راضی, یہ چیز لے جاؤں شاید بچہ راضی ہو جائے, یہ کھلونا لے جاؤں بچہ راضی ہو جائے. اور یارو کوئی ایسے کام بھی تو کرو نا اللہ دیکھ کے تمہیں مسکرائے. بلادری رکھنے کے لیے کئی کام نہیں کرتے, شادی کا کارڈ آ جائے, باپ کو کام ہو, بچے کو بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا؟ بچہ نہیں ہے بھتیجے کو بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا؟ گھر کے کسی اور فرد کو بھیجے گا, کیوں بھیج رہا ہے یار؟ کوئی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے تو اپنے افسر کی خدمت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کئی معاملات اس کے ساتھ طے کرے گا اور یہ سوچے گا یار مالک میرے نال سدھا رہے, مالک ٹھیک رہے, اس کی بگڑے نہ میرے ساتھ. جی ایدی بگڑ گئی تو مینوں انہیں فیکٹری چ رہن نہیں دینا, انہیں مینوں تنگ کرنا. یار دنیا کے رشتے نبھانے کے لیے ہم اتنا کام کرتے ہیں, اتنی کوششیں کرتے ہیں, لیکن اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. سنو میرے نبی محمد, سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جب وہ کام کرتے ہیں تو اللہ اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلا نمبر حضور نے فرمایا جب رات کالی ہو, آدھی رات کا وقت ہو, دنیا سوئی ہوئی ہو, اور ایک شخص وہ اٹھا, اس نے وضو کیا اور آگے اللہ کے مصلی کے اوپر. یار یہ تو سونے کا وقت تھا, گہری نیند کا وقت تھا, دنیا سو رہی ہے. حضور نے فرمایا وہ مرد درویش اٹھا, اس نے وضو کیا, مصلی بچھایا, ہاں جی, رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے, تے درد مندانوں یاد سجن دی پچھلی رات آن جگائے. حضور نے فرمایا رات کو اٹھ کے جو آ گیا مصلی کے اوپر, اللہ فرشتوں میں کہتا ہے فرشتوں دیکھا ہے میرا بندہ دنیا سو رہی ہے, آرام کر رہی ہے, گہری نیند میں ہے, لیکن یہ آ گیا مصلی کے اوپر, یا اللہ آ گیا. رب فرمائے گا دیکھو میں بھی دیکھ رہا ہوں اور میں مسکرا بھی رہا ہوں اپنے بندے کو دیکھ کر. جو رات کو اٹھتا ہے عبادت کرتا ہے, اللہ کیا کرتا ہے؟ مسکراتا ہے. اور ایک مسکرانے کا معنی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ مسکراتا ہے نا تو سمجھ جائے کہ جب میدان محشر سجا ہوگا اللہ تعالیٰ بے حساب اس بندے کو جنت عطا کر دے گا. اب دوسری جگہ حضور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جب نماز کے لیے صفیں بنتی ہیں، نماز کے لیے کیا بنتی ہے؟ صفیں بنتی ہیں. نمازی آپ لوگ بیٹھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سنیں پہلے تو صفیں ہم ایسے غفلت کے اندر اٹھ کے ادھر ادھر ہو کے بنا لیتے تھے، لیکن جب یہ ابھی آپ نے جملہ سننا ہے پھر غفلت کی نیند سے اٹھنا ہے، پھر محبت و شوق کے ساتھ صف کے اندر کھڑا ہونا ہے. حضور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرے غلام نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. صف کے اندر جو بندہ کھڑا ہو گیا، صف بنا رہا ہے، ابھی نماز نہیں. کیسا لجپال یار رب ہے، کیسا کریم رب ہے. ابھی بندگی شروع نہیں ہے، دنیا و ما فی کی طرف سے ہاتھ نہیں اٹھائے، ابھی صف بن رہی ہے. حضور نے فرمایا ابھی صف بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے. تو اب غور کرنا، جب بھی صف کے اندر کھڑے ہوں، صف بن رہی ہو، پہلے تو ایسے ہی کھڑے ہو جاتے تھے نا، اب ذوق و شوق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے یار، مسکرا رہا ہے. پھر فرمایا جب جہاد کا ماحول بنا ہو میدان کے اندر، جب جہادی مجاہدین صفیں سیدھی کرتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر کے اندر تقریباً ہر جنگ کے اندر صفیں بنتی ہیں، فوجی لائنوں کے اندر کھڑے کیے جاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اس وقت جب صفیں بنتی ہیں، مجاہدین کافروں کے سر قلم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا شہید ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا اس وقت بھی اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے. یار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے رب. یار تو ہمیں ایسے کام ڈھونڈنے چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کیا کرے. یار ایک اور بات کرتا ہوں، آخری باتیں بڑی ہیں. میرے سمیت ہم سب غربت کا رونا روتے ہیں، غربت کا رونا. بیوی ہے تو شوہر کہے گا جا اپنے باپ سے حق لے کر آ، تو بیوی ادب سے کہتی ہے یار میں حق لینے گئی نا تو باپ یا بھائیوں نے حق تو دے دینا ہے مجھے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہنا آئندہ ساڑھے دروازے تے نہ آئے. یار میرا کیوں دروازہ بند کرتے ہیں آپ؟ لیکن نہیں دیکھتے سرکار بھیج رہو مار. میں نے دیکھا ہے کئی کیس ایسے آئے ہیں، وہ مائیں بہنیں آ کے روتی ہیں، شوہر مارتا ہے جی جا باپ سے حق لے کر آ، تو ابھی باپ دیتا نہیں. اور یہ بھی بزرگوں کی بڑی کمزوری ہے یار، جو دینا جو ہے جیندے جیندے اپنے اکھاں دے سامنے دے کے جا. ہماری دولت بینکوں کے اندر پڑی ہوئی ہے اور ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ پائی پائی کی محتاج بنی ہوتی ہیں. ہمارے عزیز و اقارب کسی چھوٹی سی چیز کے لیے محتاج ہوتے ہیں. ہماری بینک بیلنس کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر دولت جمع ہے. خدا را ایسی دولت کو کیا کرنا ہے؟ جب بچے آپ کے دکھی ہوں، آپ کی بیٹیاں دکھی ہوں، تو پھر ایسی دولت جو ہے کام نہیں آئے گی. سنیں ہمارا تو یہی رونا ہے، ہاتھ میرا تو چکی کے اندر ہاتھ ہے جی. میرا تو بہن چلی جائے نا بھائی کے پاس، مجھے 10-12 ہزار روپے چاہیے، مجبوری. یار اوکھا سوکھا ویلا آ جاتا انسان کے اوپر، سدا ویلا ایک جیسا نہیں ہوتا، آ جاتا ہے تو بندہ اپنوں کے پاس ہی جاتا ہے نا، بہن بھائیوں کے پاس ہی جائے گا نا. تو بڑی منت ترلا کر کے بہن انہوں کہے گی بھائی جی میں اتنے پیسے چاہیے، تو پہلے تو 20 گلاں سناوے گا. بہن نہ پوچھے اے تے رب نے پردے پائے میری کی حالت ہے. 100 عذر بہانے سنائے گا، یہ تو رب نے پردے پائے، نظام پتہ نہیں کیویں چلتا پا میرے گھر دا. نہ پوچھے یہ تو پردے پہ تو آ گئی ہیں، چل 10 منگئی 2-3 ہزار لے جا. پھر او بھی شام نو باپ آئے گا، ماں آئے گی، احسان جتلائے گا تو آڈی دھی آئی سی انہوں دیتا، انہوں مجبوری سی. اور یار جو انہوں دی دھی ہے تو تیری کچھ نہیں لگ دی، تیری بھی تو بہن ہے نا یار. جے 1000 دے دیا. اور یار میرے نبی کی پاک برگاہ میں جب بھی ماں آئی یا بہن آئی تو حضور نے اتنا نوازا، خدا کی قسم موت تک کسی چیز کی محتاجی نہیں ہوئی. پھر شیما آئی کہ نہیں حضور کی پاک برگاہ میں، اماں سعدیہ آئی کہ نہیں آئی، حضور نے کتنا نوازا. لیکن آؤ سنو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک برگاہ میں مہمان آ گئے.
حضور نے فرمایا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ازواج مطہرات کے گھر میں پیغام پہنچایا اپنے گھر میں؟ جواب آیا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی صحابی ہے جس میرے اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے، اس کی خدمت کرے، اس کی تواضع کرے، کھانا پینا کھلائے؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں۔ گھر گئے، مہمان کو لے گئے، اپنی بیوی سے کہا ہاں بھائی کرما لیے 10 کچھ کھان پین واسطے ہے؟ بیوی کہنے لگی بچوں کے لیے کچھ کھانا پڑا ہے، بچیاں نو سوا دے، بچوں کو سلا دے، سلا دے وہ کھانا۔ حضور کا مہمان آیا یار، حضور کا مہمان۔ میں نے بڑے امید سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کی خدمت کروں گا۔ بیوی کہنے لگی حضور 2 روٹیاں ہیں، بچوں کے لیے تو 2 روٹیاں کافی ہوتی ہیں نا، 2 روٹیاں ہیں۔ آپ نے کھایا؟ جی نہیں میں نے نہیں۔ حضور آپ نے؟ میں نے بھی نہیں کھایا۔ میاں بیوی دونوں نے نہیں کھانا کھایا، لیکن کہا کوئی بات نہیں، حضور کا مہمان ہے یار، ہم اس کو کھلائیں گے۔ اب ترتیب بنائی، سنو ترتیب کیسے بنائی۔ کہا کہ دسترخوان لگا لینا، برتن رکھ دینا، سالن رکھ دینا، تم کسی بہانے کی وجہ سے ڈیوے کو صحیح کرنے کی وجہ سے اٹھ کے جانا، اس کو بجھا دینا۔ ہائے ہائے، اس کو کیا کر دینا؟ بجھا۔ کھانا لگ گیا، روٹی لگ گئی سامنے، بیٹھ گیا مہمان بھی، گھر کا سربراہ بھی، وہ نبی کا صحابی بھی بیٹھ گیا۔ وہ خاتون اٹھی ڈیوے کو صحیح کرنے کے لیے کہ یہاں پہ رکھتی ہوں روشنی زیادہ آئے گی، اس نے پھونک ماری، ڈیوا بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، جلا نہیں۔ وہ بھی آ کر بیٹھ گئی، برتنوں کو کبھی ادھر سے اٹھا کے ادھر کو، کبھی ادھر سے اٹھا کے ادھر کو۔ مہمان کو لگے کہ ہم بھی روٹی کھا رہے ہیں، حالانکہ روٹی میاں بیوی نے نہیں کھائی، مہمان نے خوب سیر ہو کے روٹی کھا لی۔ خدا کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں، یہ صحابی صبح نماز فجر پڑھنے کے لیے جب مسجد میں پہنچا نہیں، آ رہا تھا، حضور دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے میرے صحابی جو رات کو تو نے عمل کیا ہے نا، اس عمل کی وجہ سے اللہ اپنے عرش کے اوپر اپنی شان و شوکت کے عوض مسکرا رہا تھا، اللہ مسکرا رہا تھا۔ یا رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا؟ مسکرا رہا تھا۔ حضرت سعد کی اماں جب حضرت سعد شہید ہوئے تو رونے لگی، حضور نے فرمایا خاموش ہو جا خاتون، کیوں رونے لگی ہو؟ حضور بیٹے کی یاد ہے، بیٹے کی محبت۔ فرمایا تیرا بیٹا وہ ہے، تیرا بیٹا وہ ہے کہ جب دنیا سے گیا تو اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو دیکھا تو اللہ مسکرا دیا، اللہ مسکرا دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے بھی روایت ملتی ہے، حضور نے دعا دی، حضور نے فرمایا یا اللہ جب میرا طلحہ تیری پاک بارگاہ میں آئے تو طلحہ سے مسکرا کے بات کرنا، میرا طلحہ تیرے ساتھ مسکرا کے بات کرے گا۔ تو یار ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 1 صفیں سیدھی کرنے سے رب کیا ہوتا ہے؟ بولو اللہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2 رات کو اٹھ کے عبادت کرنا، اللہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ اور جہاد کے لیے صفیں بنانا، اللہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ کسی غریب فقیر کو کھانا کھلانے سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور کسی مومن کے حوالے سے اچھا گمان کرنا، معاف کرنا، اس سے بھی اللہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ حضرت علی پاک ایک مقام سے گزر رہے تھے، ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کی، اجمعین 7 صحابہ تھے، علی پاک مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور مسکرانے کی وجہ؟ 7 حضرت علی بن ربیہ تھے، پوچھا کہ اے مولا علی مسکرانے کی وجہ؟ آپ نے فرمایا ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ آیا، حضور نے اس طرح ہاتھ اٹھائے، اصلاح امت تھا، امت کو پیغام تھا۔ اللہ کے نبی تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا یار۔ حضور نے دعا کی یا اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ حضور نے فرمایا جب کوئی میرا بندہ ایسے ہاتھ اٹھا کے استغفار توبہ کرے گا، یا رسول اللہ صلہ رب کیا دے گا؟ فرمایا جب کوئی میرا غلام ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ناز کرے گا، دیکھو دیکھو فرشتوں، اس کو پتا تھا کہ معافی ملنی ہے تو صرف اللہ کے در سے معافی ملنی ہے۔ آ گیا تو اللہ دے کے مسکراتا ہے۔ اللہ دے کے ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم
اللہ کے محبوب بندے بھی بن جائیں اور اللہ تعالی ہم سب کو دے کر کیا کرے، مسکرائے۔ صف بنائیں تو بڑے ذوق و شوق سے بنائیں، رات کو اٹھ کر عبادت کریں تو ذوق و شوق سے کریں، کسی کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، کسی کے بارے میں سوچنا ہے تو اچھا سوچیں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب